السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قاضی محمد رمضان حافظہ اللہ، آپ کا یہ سوال کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس 5 یا 6 تولے سونا ہے اور اسی طرح کچھ چاندی ہے، تو دونوں ہی نصاب کو تو نہیں پہنچتے، تو آیا کہ اگر یہ دونوں کو ملا کے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تو کیا زکوٰۃ؟ نہیں، یہ ملایا نہیں جا سکتا جی، دونوں کو ملا کے نصاب پورا کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جی۔ اگر نہیں نصاب کو پہنچتا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، البتہ نفلی طور پہ اگر وہ کچھ دینا چاہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر سونا، چاندی، اونٹ، گائیں، بکریاں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، اگر نقدی رقم موجود ہے اور وہ اتنی ہے کہ اس پر سال بھی پورا ہو گیا ہے اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو وہ نقد رقم پہنچتی ہے، تو پھر اس حساب سے وہ جو ہے نا زکوٰۃ دے دے۔ اچھا، تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ مال کو اس طرح جمع کر کے تو نصاب بنانا اور زکوٰۃ دینا اس کی دلیل نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کہتے ہیں کہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کتب لہ التی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیت الصدقہ۔ کیا مطلب ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہی چیز لکھی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا تھا، یہ کہ زکوٰۃ کی زیادتی کے خوف سے جدا جدا مال کو یکجا اور یکجا مال کو جدا جدا نہ کیا جائے۔ یہ اس انداز میں وہ لوگ کرتے تھے اس وقت کہ جس طرح کہ دیکھیں 40 بکریاں ہوں تو ایک بکری دینی ہوتی ہے جی، 40 بکریوں میں سے ایک بکری ہے۔ اب جس کے پاس 40 ہوتی، اب 40 سے لے کے 120 تک جو ہے وہ ایک ہی بکری ہے، تو ایک کے پاس 40 ہوتی، دوسرے کے پاس بھی 40 ہوتی، تو وہ دونوں ملا کے تو ان کو 80 کر لیتا، یعنی اس مال کو مشترکہ بنا لیتے تاکہ 80 بھی ہوں گی تو ایک ہی بکری دینی پڑے گی، ورنہ 40 میں ایک ہے اور 120 تک بھی ایک ہے، تو اب جس کی 40 تھی دوسرے کی بھی 40 تھی، دونوں کو ایک ایک بکری دینی پڑنی تھی، تو اب دونوں کیا کرتے 40 اور 40 اکٹھی کر کے تو 80 کر لیتے، لو جی ایک ہی بندہ ہے، 80 ہے ہمارا مشترکہ مال ہے تو ہم ایک بکری دیں گے، تو وہ ایک بکری اس طرح دیتے۔ یا کچھ لوگ اس طرح کرتے کہ ان کا مشترکہ مال 60 بکریاں ہوتی، تو جب زکوٰۃ کا وقت آتا تو وہ اپنی اپنی 30 الگ کر لیتے، کہتے جی یہ 30 اس کی ہیں 30 اس کی ہیں، تو ہم نے علیحدہ علیحدہ کی ہیں، دیکھیں ہمارے اوپر تو زکوٰۃ بنتی نہیں ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقہ، تو یہ ارشاد آپ نے پھر فرمایا تھا، تو اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، جو کرنسی ہے اس کی ویلیو کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، تو کہتے ہیں اگر کوئی بندہ پلاٹ وغیرہ لے لے۔ محترم بھائی پلاٹ کے متعلق 2-3 باتیں یاد رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ پلاٹ پر تو مطلقاً زکوٰۃ نہیں ہے، جو پلاٹ خریدے اور خرید کے رکھ لے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، ایک بات۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ پلاٹ جو ہے نا خریدا ہے تو جب زکوٰۃ دیں گے تو اس کی جو موجودہ قیمت ہوگی اس کو بھی ساتھ شامل کر کے اس کی بھی زکوٰۃ دیں گے۔ بعض علماء جو ہے اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ خیر، باقی جو زکوٰۃ ہے اس کے نصاب کے حوالے سے شریعت نے
سارا کچھ مقرر کر دیا ہے کہ 40 بکریاں ہوں تو 1 بکری زکوٰۃ ہے، اسی طرح 5 اونٹ ہوں، اسی طرح 30 گائیں ہوں، یہ شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے۔ 7.5 تولے سونا ہو، 52 تولے چاندی ہو، یہ شریعت نے نصاب مقرر کیے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اتنی رقم ہو، نقد رقم جو 52 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہو، تو پھر اس پر سال بھی گزرا ہو تو پھر زکوٰۃ دیں گے۔ اچھا جی، اب یہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے۔ لیکن رہ گئی بات پلاٹ کی، تو پلاٹ کے متعلق یہ بات ایک یاد رکھیں کہ اگر تو وہ پلاٹ خریدا ہے کہ بندہ ایک کرتا ہے کہ اس کو خریدتا ہوں، بیچتا ہوں، لیتا ہوں، دیتا ہوں، اسی طرح اس کی خرید و فروخت کرتا رہتا ہے، تو پھر جو اس سے پیسہ آتا رہتا ہے، منافع آتا رہتا ہے، اس پیسے کے اوپر پھر زکوٰۃ ہوگی جب سال پورا ہو جائے گا۔ تو اس پر تو ہے جو خریدنے بیچنے کے لیے لیا ہے۔ اور اگر وہ پلاٹ خریدا ہے اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی رہائش کے لیے، کہ اس میں اپنی رہائش تعمیر کروں گا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔